نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت ہی شفیق اور مہربان تھے۔ قرآن کہتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، جو تمہارے لیے مشقت کو پسند ہی نہیں کرتا، جو تمہاری بھلائی کی دھن میں لگا رہتا ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق اور انتہائی مہربان بن کر آیا۔ دوسری طرف امتیوں کے دلوں میں ان کی محبت کا یہ مقام ہے کہ حق تعالی شان و شاہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر، یعنی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اسلام میرے بھائیو اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام کو قبول کر لے تو حق تعالی شانہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے والے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جیسے عورت کے دل میں بچے کے ساتھ محبت کا ہونا ایک فطری چیز ہے، اس کو ہر چیز کے ساتھ عمومی محبت ہوتی ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ خصوصی محبت ہوتی ہے۔ اگر کچھ مرد حضرات کسی جگہ موجود ہوں اور ان کے سامنے کوئی بچہ روئے تو وہ اتنے زیادہ متوجہ نہیں ہوں گے، مرد متوجہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر قریب میں کوئی عورت بیٹھی ہوگی اور وہ بچے کے رونے کی آواز سن لے گی تو اس کا دل فوراً نرم پڑ جاتا ہے اور اٹھ کر وہ معلوم کرے گی، کوشش کرے گی کہ وہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے، ایک بچے پر دو عورتوں نے مقدمہ کر دیا، ایک کہتی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے اور دوسری کہتی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ وقت کے قاضی نے کہا کہ اچھا، دلائل سے تو یوں پتا نہیں چل رہا کہ یہ بچہ کس کا ہے، لہذا ہم بچے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو بچے کے دو ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہوگی، مگر دوسری نے کہا کہ بچے کے ٹکڑے نہ کریں، بچہ اسی عورت کو دے دیں، چلو میں اس کو کبھی کبھی تو دیکھ لیا کروں گی۔ اس بات سے قاضی نے اندازہ لگا لیا کہ ان دونوں میں سے وہ بچہ کس کا ہے۔ یوں گویا ماں خود تو قربان ہو جاتی ہے مگر اس سے بچے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ماں کے دل کے اندر فطری طور پر جو ہے اپنی اولاد کے لیے محبت ہوتی ہے، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر ہم سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بھول بھی ہمارے لیے رحمت بن کر آئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی ہمارے لیے رحمت۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز میں 4 رکعات کی نیت باندھی اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام کے اندر اتنا ادب تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، بلکہ یوں پوچھا اے اللہ کے نبی کیا نماز میں کمی واقع ہو گئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، نماز میں تو کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے تو 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ یہ سن کر آپ نے بقیہ 2 رکعتوں کو پورا کیا اور آخر میں سجدہ سہو کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھولایا تاکہ اس بھول کی وجہ سے امت کے لیے سجدہ سہو کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند کرنا بھی ہم سب کے لیے رحمت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ دیر ہو گئی۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ آپ پہرا دیں اور پھر فجر کی نماز کے لیے سب کو جگا دینا۔ سب حضرات آرام فرمانے لگے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے۔ پہرا دیتے دیتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ ٹیک لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی نیند مسلط فرما دی حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت کی بڑی حکمت تھی
جب سورج کی شعاؤں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے بوسے لیے تو آپ بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا بلال تم بھی سو گئے، ہمیں بھی نہ جگایا۔ عرض کیا اللہ کے رسول جس ذات نے آپ کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نماز پڑھائی اور ارشاد فرمایا جس شخص کی نماز قضا ہو جائے اسے چاہیے کہ جب اسے یاد آ جائے تو اسے پڑھ لینا چاہیے۔ دیکھیے اس واقعے کے اندر قضا نماز کے احکام جو ہے حق تعالی شانہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ جس نبی رحمت کا سو جانا بھی امت کے لیے رحمت ہو، ان کا جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اگر میں کسی کے لیے بد دعا کروں اور کسی کو ماروں تو اے اللہ میری بد دعا کو اور میرے برے کلمہ کہنے کو اس شخص کے حق میں رحمت بنا دینا اور اسے اپنا قرب عطا فرما دے۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بالفرض بد دعا نکلے اور وہ بھی رحمت بن جائے تو اس محبوب کی زبان فیض ترجمان سے جو دعائیں نکلیں گی وہ کتنی بڑی رحمت بن کر امت کے لیے ثابت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی صفت سے ہر ایک نے حصہ پایا ہے۔ ماں کو حصہ ملا ہے، بیٹی کو حصہ ملا ہے، بیوی کو حصہ ملا ہے، خاوند کو حصہ ملا ہے۔ حضور کی رحمت سے چھوٹے بڑوں سب کو حصہ ملا ہے، علماء کرام کو حصہ ملا ہے، طلباء کو حصہ ملا ہے، مجاہدین کو حصہ ملا ہے، تاجروں کو حصہ ملا ہے، مزدوروں کو حصہ ملا ہے، پڑوسیوں کو حصہ ملا ہے، یتیموں کو حصہ ملا ہے، سائل اور محروم لوگوں کو حصہ ملا ہے، ہنرمندوں کو حصہ ملا ہے، علماء اور باندیوں کو حصہ ملا ہے، جانوروں کو حصہ ملا ہے، جنات کو حصہ ملا ہے، درختوں کو حصہ ملا ہے، مردوں کو بھی حصہ ملا ہے، حضرت جبریل کو بھی حصہ ملا ہے۔ امت کو کس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین والی صفت سے ہمیں رحمت عطا ہوئی ہے، انسان بحیثیت امتی اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ماں کے حق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے۔ بیٹی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جس گھر میں 2 بیٹیاں ہوں گی اور باپ ان کی اچھے طریقے سے تربیت کرے گا حتیٰ کہ ان کی شادی کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کر دے۔ بیوی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے مردو تم میں سب سے بہترین انسان ہی وہی ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر۔ خاوند کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ کیا مقام بیان فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش نہیں آتا، وہ ہم میں سے نہیں لے۔ چھوٹوں کو حصہ مل رہا ہے، بڑوں کو حصہ مل رہا ہے۔ علماء کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بعض روایات میں آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا جس نے کسی عالم با عمل کے پیچھے نماز پڑھی ایسا ہے جیسے اس نے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، 1000 عبادت گزار ہوں تو بھی ایک عالم ان پر زیادہ بھاری۔ طلباء کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو انسان علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی طالب العلم اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے قدم نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ مجاہدین کو بھی حصہ مل رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجاہد جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو ابھی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما چکے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگوں کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کی روح کو ملک الموت قبض کرتا ہے، لیکن جب مجاہد کے شہید ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ضابطہ بدل لیتے ہیں اور ملک الموت کو ارشاد فرماتے ہیں ملک الموت میرا یہ بندہ میرے نام پر اپنی جان دے رہا ہے، اب اس کی روح لینے کا وقت ہے، اب تو پیچھے ہٹ جا، اب تو پیچھے ہٹ جا، اس کی روح میں خود لوں۔
اللہ تعالیٰ مجاہد کی روح کو خود جسم سے جدا کرتے ہیں۔ اصول تو یہ تھا کہ ولی ہو، ابدال ہو، قطب ہو یا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ فوت ہو جائے تو چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اس لیے اس کو نہلا دیا جائے، پہلے کپڑے اتار دیے جائیں، کفن کے کپڑے پہنا دیے جائیں، تاکہ یہ ایک یونیفارم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر۔ لیکن جب مجاہد کا معاملہ آیا تو پروردگار عالم نے اس کی محبت کے صدقے اپنے ضابطے بدل دیے، اپنے اصول بدل دیے، اپنے قانون بدل دیے۔ فرمایا اس کو نہلانا بھی نہیں، کیونکہ یہ تو اب اپنے خون میں نہلا چکا ہے، ابھی اپنے خون میں نہا چکا ہے، اب اسے پانی سے نہانے کی ضرورت نہیں، اسے کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کپڑوں پر جو خون کے داغ لگے ہیں یہ تو مجھے پھولوں کی طرح محبوب ہو۔ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن کہ انہی خون آلود کپڑوں میں میرے سامنے کھڑا ہو اور میں اس کے لیے جنت کے فیصلے۔ ہر ایک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے پورا حصہ مل رہا ہے۔ تاجر کو بھی حصہ ملا ہے۔ تاجر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تاجر سچا ہو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا، صدیقین کی صف میں کھڑا ہوگا، شہداء اور صالحین اور نیک لوگوں کی صف میں کھڑا کیا جائے۔ مزدوروں کو حصہ مل رہا ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے مسافہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ہتھیلی بہت سخت ہے، پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں پتھر توڑتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کا ہاتھ کا بوسہ لیا اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا القاسب حبیب اللہ، مایوس مت ہونا، جو اپنے ہاتھوں سے کمانے والے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں۔ پڑوسی کو حصہ مل رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پڑوسی کے حقوق کے بارے میں جبریل امین اتنی دفعہ میرے پاس آئے، مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید بندے کے مرنے کے بعد اس کے پڑوسی کو بھی اس کے ورثاء میں شامل کر لیا جائے گا۔ مجھے اس کا اندیشہ ہوا، پڑوسی کے حقوق کا اس قدر اہتمام کرنا چاہیے، پڑوسیوں کو بھی رحمت للعالمین سے حصہ پورا دیا جا رہا ہے۔ یتیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی کسی یتیم کی کفالت کرنے والا ہو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی۔ غور سے سنیے گا، ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے تھے۔ راستے میں آپ نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا، انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اس کے بعد آپ آگے تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر دیکھا تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ اس کے قریب رک گئے، آپ نے اس بچے سے پوچھا تمہیں کیا ہوا، کیا وجہ ہے کہ تم اداس اور پریشان؟ اس نے رو کر کہا اللہ کے رسول میں یتیم ہوں، میں مدینے میں یتیم ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے لیے کپڑے لا دیتا، میری امی مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں بڑا اداس بیٹھا ہوں، بڑا غمگین بیٹھا ہوں، بڑا پریشان بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آ۔ اب اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا حمیرہ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اس بچے کو نہلا دو اور حسن و حسین کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا لاؤ اور اس کو پہناؤ۔ پھر اس کے بعد سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا آج تو پیدل چل کر مسجد میں نہیں جائے گا بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جائے۔ وہ کندھوں پر بیٹھ گیا اور اس منظر کو جس وقت لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، آج ہمیں بھی نبی کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھانے کے لیے پہنچ گئے تو آپ کے لیے ممبر رکھا گیا تھا۔ آپ ممبر پر جب بیٹھ گئے تو وہ بچہ جس وقت نیچے بیٹھنے لگا تو حضور نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، آج زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو۔ چنانچہ آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت اور شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے آپ علیہ السلام، فرمایا اس کے سر کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے جو اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لیں گے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے اور ہر قسم کا جو امتی ہے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے پورا حصہ مل رہا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو مل رہا ہے، حتیٰ کہ جبریل امی کو مل رہا ہے۔
محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ عالمین سے فرشتوں نے بھی حصہ پایا۔ حضور نے ایک مرتبہ حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل کیا تمہیں بھی میری رحمت اللہ عالمین سے کچھ حصہ ملا؟ عرض کیا اللہ کے رسول جی ہاں۔ پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا وہ اس طرح کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے شیطان کو برا انجام دیکھا تھا، اس نے مجھے اپنے بارے میں ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا معاملہ ہوگا، لیکن جب آپ تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں میرے بارے میں یہ ذکر فرمایا، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یعنی ان الفاظ کے اندر میری تعریف کی گئی جس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا انجام انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، لہذا آپ کی رحمت اللہ عالمین سے مجھے بھی بڑا حصہ مل رہا۔ تو میرے عزیزوں، ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا گیا ہے، اس کا ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں، نماز کا ہم اہتمام کیا کریں، اور مال حرام سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یقین کیجئے ہماری عبادات کی قبولیت، ہماری ایمانیات کی تکمیل، ہمارے معاملات کا صحیح ہونا، ہمارے اخلاقیات کا صحیح ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات پر موقوف ہیں کہ ہمارے پیٹوں میں کیا جا رہا ہے۔ اگر حلال جا رہا ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر حرام جا رہا ہے تو ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی، ہماری عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے ہم مال حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور اس پرفتن دور کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا جتنا ہو سکتا ہے ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کی ترتیب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔